बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन हज़रात, हमने आपके सामने एक मुबारक सिलसिला शुरू किया था जिसमें इमाम आज़म मुहद्दिस कबीर इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मुहद्दिसाना कलाम पर गुफ्तगू करनी थी, और इस सिलसिले की पहली वीडियो जारी हो भी चुकी है। लेकिन मसला ये कि साल का आखिर चल रहा है, दुरूस की मसरूफियात आपके भी लंबे होगा, और दूसरा हमारे साथ ये मसला आता है कि हमने हवाला जात जो मतबूआ कुतुब के हैं उनके लगाए हुए हैं, और उनकी तस्वीर खींचने के लिए कोई मुस्तकिल मशीन हमारे पास है नहीं। तो साथ ही इन्होंने मशवरा दिया कि हवाले हम कंप्यूटर से निकालेंगे, इंटरनेट से निकालेंगे, वहाँ साफ़ तस्वीर होती है। अब वहाँ एडिशन कोई और है, तो हवाला जात की तदबीक में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तभी फ़िलहाल दूसरी वीडियो नहीं आई। मिसाल के तौर पर जैसे ये मजमुआ फ़तावा, जैसे आज हम हवाला जात देंगे इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की। अब ये हमारे पास ये वाला एडिशन है दारुल हदीस का, लेकिन जो नेट के अंदर है वो कोई और एडिशन होगा। इस तरह अल बिदाया का मसला अगर आज हम हवाला दें तो हमारे पास ये कदीम वाला एडिशन है, जबकि जो नेट पर होगा वो कोई दूसरा एडिशन होगा। इस तरह की दीगर हवाला जात वक्त सर्फ नहीं करना चाहता मैं आपका। तो हमने सोचा जब तक उस पर काम हो रहा है, एक काम पहले से एक साथी ने उसके हवाला जात की तखरीज कर ली थी तालिब इल्म ने, तो हमने कहा इसी को अब फाइनल कर ले, और वो है इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और उनके शागिर्दों की नज़र में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मकाम व मर्तबा। चूँकि हमारे अहले हदीस भाई इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का बड़ा चाहते हैं और बड़ा बड़ा उनको फॉलो करते हैं, और बड़ी उनसे अकीदत और मोहब्बत करते हैं, और करनी भी चाहिए। तो क्यों ना जहाँ उनकी दीगर आरा को ये लेते हैं, तो क्यों ना इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की आरा जो इमाम साहब के बारे में उसको भी लिया जाए। तो मसलन वो जिल्द नंबर 12 बग़ैर कोई वक्त और तमहीद के मैं जिल्द नंबर 12 फतावा का सफ़ा नंबर 115 आपके सामने आ रहा होगा। उसमें फरमाते हैं व कलामुल अइम्मति मिन अशद्दिल कलामि का अहमद इब्न हंबल व मन क़ब्लहु मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन मिन अस्सहाबति व ताबिईन लहुम बिइहसान व साइरिल अइम्मतिल लज़ीना लहुम फ़िल उम्मति लिसानु सिद्क़िन मिस्लु सईद इब्न अल-मुसय्यब व अली इब्न अल-हुसैनी व अलक़मता वल अस्वद वल हसन अल-बसरी व इब्न सीरीन व गैर मिन अत-ताबीन व मिस्लु मालिक व थौरी वल औज़ाई वल लैस इब्न साद व हम्माद इब्न ज़ैद व हम्माद इब्न सलमता व अबी हनीफ़ता। तो यानी उम्मत के अंदर जिनके लिए एक नेक ख्वाहिशात है और एक नेक शोहरत है, और जो मुसलमानों के आइम्मा है उनमें से दीगर लोग के साथ ताबीन में इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का भी जिक्र किया, और फिर इन जैसे लोगों के बारे में फरमाया व मिन अतबाई ताबिई ताबीन वहुम अइम्मतु अहलिल क़ुरून सलासतिल लज़ीना दख़लू फ़ी सनाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैसु क़ाल खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। फरमाया ये वो लोग हैं कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस की रोशनी में बेहतरीन ज़माने में पाए गए, और मुसलमानों के आइम्मा है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इनके लिए एक नेक शोहरत है और एक नेक ख्यालात है, मुस्बत ख्यालात है। उनमें एक इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह भी हैं। इसी तरह जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 554 पर लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलिल क़ुरआन कलामुल्लाहि तआला व लैसा कलाम जिब्रील वला कलाम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हाज़ा मुत्तफ़क़ुन अलैहि बैन अस्सहाबति व ताबिईन लहुम बिइहसान व अइम्मतिल मुस्लिमीन व अस्हाबिहिम अल्लज़ीना युफ़्ता बिक़ौलि फ़िल इस्लाम का अबी हनीफ़ा व मालिक व शाफ़िई व अहमद व गैरिहिम। फरमाया कुरान ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है, और ये वो बात है जिस पर सहाबा मुत्तफ़िक़ हैं, ताबईन मुत्तफ़िक़ हैं, वो ताबईन के उम्मत है जो मुसलमानों के आइम्मा हैं, और उनके कौल पर फतवा दिया जाता है। वो आइम्मतुल मुस्लिमीन के जिनके कौल पर बाकायदा फतवा दिया जाता है, उनमें से एक इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह है। तो इब्न तैमिया के यहाँ तो मुसलमानों के यहाँ इमाम हनीफ़ा की वो शोहरत है और वो मकाम है कि उनके कौल पर फतवा दिया जाता है। और आज हम कहें कि जी इमाम साहब ने माज़अल्लाह गलत मसाइल उम्मत में फैलाएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को बदला है माज़अल्लाह, और इस तरह की गैर शरई बातें और अक़वाल उनसे सादिर हुए, ये कितने अफसोस की बात है। हाँ, इसी तरह एक तवील इबारत है जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 314 की है। वो फरमाते हैं व अम्मा क़ौलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मा मन अहब्बा फ़हुव मिन असहिल अहादीस व क़ाल अना फमा फ़रिहल मुस्लिमून बिशैइन बअदल इस्लामी फ़रहहुम बिहाज़िल हदीस व अना उहिब्बु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर व अर्जू अन यहशुरनी अल्लाहु मअहुम
وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ وَكَذَلِكَ أَوْثَقُ أُرَى الإسلام الحب في الله والبغض في الله لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يحبه الله ومن يحبه الله فيحب أنبياء الله كلهم لأن الله يحبهم ويحب كل من علم أنه مات على الإيمان والتقوى فإن هؤلاء أولياء الله والله يحبهم كالذين يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بغير من أهل البدر وأهل بيت رضوان فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه وقال طائفة بل من استفاز من بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد والفضیل بن عیاض وابی سلیمان الی آخر. وہ چلتے چلے جاتے ہیں. خلاصہ ان کے کلام کا یہ ہے کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں قطعی جنتی ہیں. ہم ان کے جنتی ہونے کے اقرار کریں گے. اور جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں جنتی ہونے کی خبر نہیں دی گئی ان کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے امت مسلمہ کا کہ ہم قطعی طور پر نہ تو ان کی جنت کی گواہی دیتے اور نہ اس بات کی گواہی دیتے کہ اللہ خدا جانے ان سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اس لیے کہ ایمان کے خاتمے کا کسی کو پتہ نہیں کہ خاتمہ کس بات پر ہو. لیکن دوسرا طائفہ کہتے ہیں کہ نہیں, جن لوگوں کا تقوی اور جن لوگوں کی نیکی اور جن لوگوں کا عزت اکرام شہرت یہ امت مسلمہ کے درمیان مشہور ہے, پوری امت مسلمہ ان کے تقوی پر متفق ہے اور ان کے اچھے اعمال پر متفق ہے, ان کے حسن اخلاق پر متفق ہے, ہم ان کی بھی جنت کی گواہی دیں گے. اور انہی لوگوں میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی یہ گمان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے تھے, وہ حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے تھے. حالانکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کی شدت کے ساتھ مخالفت کی اور اس کو رد کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحیح حدیث کے مقابلے میں قیاس تو دور ضعیف حدیث کے مقابلے میں بھی قیاس کو چھوڑ دیتے تھے. چنانچہ فرماتے ہیں وَمَنْ ظَنَّ بِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ غَيْرِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ مُخَالَفَةَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِقِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ عَلَيْهِمْ وَتَكَلَّمَ إِمَّا بِظَنٍّ وَإِمَّا بِهَوَىٰ فهذا ابو حنیفہ يعمل بحدیث توضع بالنبیذ في السفر مخالفة للقیاس وبحدیث القہقہ في الصلاة مع مخالفة للقیاس. اس طرح کی دیگر کئی مثالیں فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معاذ اللہ حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دیتے تھے وہ خطا پر ہے اور محض وہ نفسانی خواہشات اور اٹکل پنجو سے یہ بات کرتا ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ کا مقام تو یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے تھے. جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 168. تو یہ چند اقوال میں نے آپ کے سامنے, اور بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تو فتاوی ابن تیمیہ بھری پڑی ہے امام صاحب کی تعریفات پر. بلکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب بھی کسی مسئلے میں چاروں آئمہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ وہ کسی مسئلے میں ایک طرف ہیں یا تین آئمہ ایک طرف ہیں تو اس پر جمہور کا اطلاق کرتے ہیں. گویا کہ امت مسلمہ شروع سے لے کر اب تک جو اکثریت حصہ ہے وہ ان آئمہ کو ماننے والی ہے. تو آج کس طرح ان آئمہ کو گمراہ کہا جا رہا ہے یا ان کے ماننے والوں کو گمراہ کہا جا رہا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے میں چند حوالے آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا. مشہور ترین شاگردوں میں سے, مشہور ترین آئمہ میں سے, یہ اپنی مشہور تاریخ البدایہ والنہایہ وہاں جہاں 150 ہجری کے واقعات نقل کرتے ہیں تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقیہ العراقی احد ائمۃ الاسلام والسادات الاعلام احد ارکان العلماء واحد الائمۃ الاربعہ. اور فرماتے ہیں کہ وہ اقدمہم وفاتاً کے چاروں ائمہ میں سے سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی لأنه ادرک عصر الصحابۃ ورآ انس بن مالک قیل وغیرہ, کہ یہ تابعی تھے اور انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی, اس کے علاوہ دیگر کئی صحابہ سے یہ ملے تھے. اور یحییٰ ابن معین کا قول کے بارے میں نقل کرتے کانا ثقۃ وکان من اہل الصدق, ثقہ و محدث تھے, سچ بولنے والے میں تھے. اور اسی طرح یحییٰ ابن سعید کے بارے میں کہتے ہیں یختار قول فی الفتویٰ, یحییٰ ابن سعید جیسا محدث
اور اسماء و رجال کا بندہ، وہ ان کے قول پر فتویٰ دیتا تھا، اور فرماتے ہیں یقول لا نکذب اللہ ما سمعنا احسن من رأی ابی حنیفہ، فرماتے ہم جو ہے اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، دین کے مسئلے میں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بہتر اور اچھی رائے اور اچھا فتویٰ کسی کا نہیں دیکھا۔ اور عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے مدد نہ کرتا ابو حنیفہ کے ذریعے وہ سفیان کنت کسائر الناس، تو میں عام لوگ کی طرح جاہل رہتا، مجھے آج جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ملا ہے۔ اور یہی ابن کثیر امام شافعی کا قول نقل کرتے، رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتہ۔ اس امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ اس ستون کے بارے میں کہہ دے کہ میں اسے سونے کا ثابت کر سکتا ہوں، تو دلائل کا ایسا بادشاہ ہے کہ دلائل کی بنیاد پر اس کو سونے کا ثابت کر بھی دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ من اراد الفقہ فهو عیان علی ابی حنیفہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو فقہ کا محتاج ہو، جس کو فقہ سیکھنا ہو، تو وہ امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے، ان کے در پر جائے بغیر وہ فقہ نہیں سیکھ سکتا۔ اور عبداللہ ابن داؤد کے فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ ینبغی للناس ان یدعوا فی صلاتہم لابی حنیفہ، فرماتے ہیں کہ امت پر لازم ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا ہم پر ایک طرح کا قرض ہے کہ وہ ہم پر اتنا بڑا فقہ کی صورت میں احسان کر کے چلے گئے کہ امت مسلمہ اس کا بدلہ یوں چکائے کہ ہر نماز کے بعد ان کی دعا کریں۔ اور عبداللہ مبارک فرماتے کان ابو حنیفہ افقہ اہل الارض فی زمانی، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ فقہ جاننے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ اور مکی بن ابراہیم جو بخاری کے استاذ وہ فرماتے کانا اعلم اہل الارض، اس زمین پر اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم والا شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ اور دیگر بھی کئی انہوں نے تعریفات نقل کی، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 415 416 418 419 کے اندر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور شاگرد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شمس الدین ذہبی، امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری، ان کے حوالے ہم پہلے بھی دے چکے، ان کی کتاب المعین فی طبقات المحدثین، جس میں انہوں نے بڑے بڑے محدثین کا ذکر کیا، اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ذکر کیا۔ اس طرح تذکرۃ الحفاظ، جن میں ان محدثین کا ذکر کیا کہ جو کثرت سے حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے، ان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ذکر کیا۔ سیر اعلام النبلاء اور اپنی تاریخ اسلام ذہبی کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بڑی انہوں نے تعریفیں بیان کی۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک اور شاگرد امام ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ، ان کا حوالہ ہم اپنی پہلی والی ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو محدثین میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145 پر واضح طور پر اس بات کا رد کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے تھے، وہ غلط کہتے ہیں، بلکہ وہ حدیث ضعیف کے مقابل بھی قیاس کو چھوڑ دیتے تھے، ایسے اہل الحدیث تھے اور ایسے حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی طرح اسی کتاب کی جلد 2 میں وہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے اندر صحابہ کے بعد لوگ جن سے دینی مسائل پوچھتے تھے، ان میں ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تھے۔ اسی طرح ابن الحادی دمشقی صالحی متوفی 744، ان کا حوالہ بھی ہم پچھلی والی ویڈیو میں دے چکے ہیں کہ طبقات علماء الحدیث صفحہ نمبر 260 میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو محدثین میں شمار کیا، اور ان کے بارے میں کہا اسی کتاب میں کان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا کبیر الشان لا يقبل جوائز السلطان بل یتجر و یتکسب، ایسے شاندار الفاظ۔ اور پھر نیچے جو ہے عبداللہ ابن مبارک کے قول نقل کیا کہ ابو حنیفہ تو افقہ، امام ابو حنیفہ سب سے زیادہ فقہ کو جاننے والے تھے۔ اور اسی طرح سفیان ثوری کا قول نقل کیا کہ احفظ للحدیث، کہ ابو حنیفہ سب سے زیادہ فقہ جاننے والے تھے، اور کیا کہتے جو ہے سفیان ثوری سب سے زیادہ حدیث کو جاننے والے تھے۔ اسی طرح ائمہ کا قول نقل کیا کہ ما رأیت احدا اورع ولا اعقل من ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے زیادہ عقل مند اور زیادہ تقوی اور ورع والا شخص میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اور کیا کہتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ کانا اماما، امام ابو حنیفہ امام تھے۔ اس طرح دیگر کئی حضرات کے انہوں نے ثنا امام صاحب کے بارے میں نقل کی ہے، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک اور شاگرد ہیں معنات جمال الدین ابو الحجاج یوسف مزی، جو امام مزی کے نام سے مشہور ہے، متوفی 742 ہجری ہے۔ ان کی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کے اندر انہوں نے قریباً یہ یوں سمجھ لیں کہ
717 سے 744، تو یہ قریباً 30 کے قریب 20 سے اوپر کے قریب صفحات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاندار اور زبردست تذکرہ کیا۔ اسماء و رجال میں میرے خیال میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اتنا تفصیلی تذکرہ اور اتنی ثنا اور اتنی مدح شاید نہ ملے۔ اچھا، امام ذہبی نے مستقل ایک کتاب بھی لکھی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، نکالنی پڑے گی، چھوٹا سا رسالہ ہے، مکتبہ بشرا کراچی والوں نے اس کو چھاپا ہے، جو امام ذہبی نے امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کے ثنا پر لکھی ہے، چھوٹا سا کتاب ہے، تو یہ ذہبی کے حوالے سے آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو امام مزی نے جتنا تفصیلی کلام ان پر کیا ہے اور جو ان کے کمالات اور جو شان بیان کی ہے اسماء و رجال کی کتابوں میں، کم ہی ہماری نظروں سے ایسے گزری ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ ثقۃ لا یحدث بالحدیث الا بما یحفظه ولا یحدث بما لا یحفظ، ثقہ امام تھے حدیث کے، اور صرف اس حدیث کو وہ بیان کرتے تھے جو ان کو زبانی یاد ہوتی تھی، اور جو حدیث زبانی یاد نہیں ہوتی اس کو وہ بیان بھی نہیں کرتے تھے۔ ایسے زبردست قسم کے اپنا وہ محدث تھے۔ اور کان ابو حنیفہ ثقۃ، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کان ابو حنیفہ لا بأس به، اور اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک من اہل صدق ولم یتہم بالکذب، وہ اہل صدق میں سے، سچوں میں سے، اور حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام ان پر نہیں لگا۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 442 کا حوالہ آپ کے سامنے، 424 کا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح امام مالک کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک کو کہا گیا کہ حل رأیت ابا حنیفہ قال نعم رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتی، کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا امام حنیفہ کو دیکھا ہے، ان کو پرکھا ہے؟ کہ بالکل، وہ ایسا شخص تھا، دلائل کا ایسا بادشاہ تھا کہ اگر اس ستون کے بارے میں کہتا کہ یہ سونے کا ہے تو دلائل سے ثابت بھی کر دیتا، ایسا زبردست قسم کا آدمی تھا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ محمد بن بشر کے بارے میں آتا ہے کہ کنت اختلف الی ابی حنیفہ و الی سفیان، میں امام حنیفہ کے پاس بھی جایا کرتا تھا، امام ابن سفیان کے پاس بھی جایا کرتا تھا۔ تو جب امام حنیفہ کے پاس آتا تو فیقول من این جئت، وہ فرماتے تو کہاں سے ہے؟ فاقول من عند سفیان، فیقول لقد جئت من عند رجل لو ان القمۃ والاسود حضرا لاحتجا الی مثلہ، کہ اگر امام علقمہ اور اسود جیسے امام بھی ہوتے تو ان کے محتاج ہوتے، تو ایسے شخص کے پاس سے ہے۔ اور جب میں سفیان ثوری کے پاس آتا وہ مجھ سے پوچھتے من این جئت، فاقول من عند ابی حنیفہ، فیقول لقد جئت من عند افقہ اہل الارض، تو اس زمین پر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہ کو اور دین کے فقہ کو جاننے والے کے پاس سے آیا ہے۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 431۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ داؤد بن خریبی کا حوالہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ امام حنیفہ کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہے۔ اس طرح مکی ابراہیم فرماتے ہیں قان ابو حنیفہ اعلم اہل زمانہ وقال یحییٰ بن معین سمعت یحییٰ بن سعید القطان یقول لا نکذب اللہ ما سمعنا احسن من رأی ابی حنیفہ وقال اخذنا باکثر اقوالہ، کہ ہم اکثر اقوال اور فتاوے جو لیتے اور جو مسائل لیتے ہیں وہ امام حنیفہ سے لیتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیان علی ابی حنیفہ، تہذیب الکمال جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 432 433 پر آپ کو یہ اقوال مل جائیں گے۔ اور اسی طرح اسد بن عمر فرماتے ہیں کہ صلی ابو حنیفہ فیما حفظ علیہ صلاۃ الفجر بوضوء عشاء 40 سنہ، اللہ اکبر، عشاء کی نماز سے 40 سال تک عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کیا اسی سے وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے، گویا پور رات قائم اللیل تھے۔ وَكَانَ عَامَّةَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، عام طور پر ان کی عادت یہ تھی کہ پور رات میں ایک رکعت کے اندر قرآن ختم کر لیتے تھے۔ وَكَانَ يُسْمَعُ بُكَاؤُهُ بِاللَّيْلِ، اور رات کو ان کے رونے کی آوازیں سنی جاتی تھی۔ حَتَّى يَرْحَمَهُ جِيرَانُهُ، یہاں تک کہ ان کے رونے کی حالت اور اللہ کے سامنے گر گرانے کی حالت پر پڑوسیوں کو رحم آ جاتا۔ وَحُفِظَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ختم القرآن فی موضع الذي توفی فیہ 70,000 مرہ، جس جگہ وہ فوت ہوئے، جس جگہ ان کا انتقال ہوا اس جگہ انہوں نے 70,000 دفعہ قرآن کا ختم کیا تھا۔ ایسے امام تھے۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 434۔ اور اسی طرح
इनके बारे में आता है कि लम्मा मात अबी सअदना अल-हसन इब्न उम्मारा अन यतवल्ला गस्लहु फ़फ़अल फ़लम्मा गस्सलहु क़ाल रहमकल्लाह। हसन बिन जो उमारा है वो फरमाते हैं कि जब उन्होंने इमाम हनीफा को गुस्ल दिया तो फरमाने लगे रहमकल्लाह व गफ़र लका लम तुक़तिर मुंज़ सलासीना सनतिन लम तुफ़तिर मुंज़ सलासीना सनतिन वलम तवस्सत बियमीनिका बिल्लैल मुंज़ अर्बईना सनतिन। अल्लाह का रहम आप पर हो, 30 साल से आप रोज़े रखने वाले थे, आपने इफ्तार नहीं करी, मुसलसल रोज़े रखने वाले थे और कभी तकिए लेकर आराम से सोए नहीं। आज 40 साल तक आपने अपने बाद वालों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी, वो कैसे आपके रास्ते पर चलेंगे। और इसी तरह मिस्अर बिन किदाम के बारे में आता है कि दखलतुल मस्जिद लैलतन फरअयतु रजुलन युसल्ली फ़क़रा सुबअन फ़क़ुल्तु यरकउ सुम्मा क़रा सुलुस सुम्मा निस्फ़ फ़लम यज़ल यक़रउ हत्ता ख़तम फ़ी रकअतिन फ़नज़रतु फ़इज़ा हुवा मुनीफ़ता। मैं मस्जिद आया तो देखे एक शख्स कुरान पढ़ रहा है, मैंने कहा 7वां हिस्सा पढ़ लेगा तो शायद रुकू कर ले, नहीं। फिर मैं सुलुस पढ़ लिया, मैंने कहा अब रुकू करेगा, कहा नहीं। फिर निसफ पढ़ लिया, मैंने कहा अब रुकू करेगा, कहा नहीं। हत्ता कि पूरा कुरान उस एक रकात में ख़त्म किया और क़याम में ख़त्म किया, फिर रुकू किया। और खारिजा बिन मुसफ़ फरमाते क़ाल ख़तमल क़ुरआन फ़ी रकअतिन अरबातुन, एक रकात में 4 लोगों ने कुरान ख़त्म किया, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व तमीम उद्दारी व सईद इब्न जुबैर व अबू हनीफ़ा। ये 4 लोग वो थे जो एक रकात में कुरान ख़त्म करते थे। और इसी तरह यहया बिन नसर कहते हैं क़ाल अबू हनीफ़ा क्या करते थे, रुब्बमा ख़तमल क़ुरआन फ़ी रमज़ान 60 ख़त्मत, एक रमज़ान में 60 कुरान वो ख़त्म करते थे। तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 436। ये इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द इमाम मिज़्ज़ी ये बात कह रहे, कोई हनफी नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े अस्मा और रिजाल और बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं और ये उम्मत मुस्लिमा के आइम्मा हैं और हमारे अहले हदीस भाई भी इनको तस्लीम करते हैं। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ऐसी तारीफ़ें करते हैं। और अब्दुल्ला बिन दाऊद कहते हैं अन्नासु फ़ी अबी हनीफा रहमहुल्लाह हासिदुन व जाहिलुन। फरमाए इमाम हनीफा पर एतराज़ करने वाले 2 किस्म के लोग होंगे, या तो उनसे हसद करने वाला होगा कोई, या फिर जाहिल होगा, इमाम साहब के मकाम और मर्तबे को जानने वाला नहीं होगा। नहीं तो अगर सुन्नी होगा, मोमिन होगा, इमाम अबू हनीफा जैसे इमाम से के दिल में के बारे में उसके दिल में कभी कोई गलत बात नहीं आएगी। और इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह ये तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 441, इतने हवाले में वो हवाले पढ़ पढ़ के शायद थक जाऊँ, लेकिन हवाले ख़त्म ना होंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मज़ीद हवाले भी मिल जाएंगे। अल्लाह पाक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। ये चंद हवाले मैंने आपके सामने पेश किए कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह भी इमाम हनीफा की तारीफ़ों के पुल बांधे, बल्कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह जगह जगह जहाँ असलाफ़ का जिक्र करते कि लोग असलाफ़ में से, उनमें इमाम हनीफा को भी लाजमी शामिल करते। तो मालूम हुआ कि सलफ़ी वो है जो इमाम अबू हनीफा के मसलक पर है, उनके तरीके पर है, उनको अपने इमाम माने, वो सलफ़ी है। इसी तरह इमाम इब्न कसीर का मैंने हवाला पेश किया, बेहतरीन इनकी तारीफ़ है कि इमाम ज़हबी का मैंने हवाला पेश किया, इमाम इब्न क़य्यम का हवाला मैंने पेश किया, इब्नुल हादी का हवाला मैंने पेश किया, मिज़्ज़ी का हवाला मैंने पेश किया। ये सब अपनी जगह अइम्मतुल मुस्लिमीन में से, इनमें से एक आदमी भी अगर किसी की तारीफ़ कर दे तो बहुत बड़ी बात समझी जाती, चाहे कि सारे लोग न सिर्फ खुद इमाम हनीफा की तारीफ़ पर इत्तेफाक किए हुए हैं, बल्कि उन आइम्मा के अक़वाल मज़ीद नकल कर रहे हैं उनकी तारीफ़ में, उनकी सना में, कि जिनको आइम्मतुल हदीस कहा जाता है, आइम्मतुल मुस्लिमीन कहा जाता है। इसलिए खुदारा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में अपने दिल में अगर कोई मैल आपके अब तक तो उसको दूर कर दे। जिस तरह दीगर आइम्मा की मोहब्बत आपके दिल में है, इमाम अबू हनीफा की मोहब्बत भी आपके दिल में होनी चाहिए। वरना मैंने कौल पेश कर दिया कि उनसे नफरत करने वाले 2 किस्म के लोग हैं, या तो हासिद है या तो जाहिल है। अब आप अपना फैसला खुद कर लें कि आपका शुमार हासिदीन में होता है या जाहिलीन में होते हैं। अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।